السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کی ترغیب اور اہمیت کے حوالے سے ہماری نشست چل رہی تھی۔ آج اس کا نشست کا چوتھا حصہ ہے، چوتھی نشست ہے۔ اس میں مہر کے حوالے سے مختصراً گفتگو کی جائے گی کہ حق مہر کی اہمیت کیا ہے اور اس کا دینا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی شادی کا اہتمام ہو جائے گا، میاں بیوی اپنے معاملات سر انجام دے سکتے ہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کر کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ پر ہبہ کرتی ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد ایک صحابی رسول اٹھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو آپ ان کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل عندک شیء، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا جا گھر دیکھ کے آ، چاہے ایک لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ گئے، گھر دیکھا، کچھ نہ ملا۔ پھر اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کیا تجھے قرآن میں سے کچھ آتا ہے؟ تو انہوں نے جو صورتیں یاد تھیں ان کا نام بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورتیں اس کو سکھا دی، یہی تیرا حق مہر ہے۔ کہ شادی کے حوالے سے حق مہر میں جو ہے ایک اہمیت کا حامل ہے کہ حق مہر دینا لازم ہے، ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ضروری عمل ہے وہ حق مہر بڑا ہی معقول ہونا چاہیے، جو آسانی سے انسان ادا کر سکے۔ اور اللہ بھی قرآن میں یہی فرماتے ہیں، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جو تم ازدواج کا رشتہ قائم کر کے ان سے منفعت لیتے ہو، اس کے بدلے انہیں حق مہر دے دیا کرو۔ یہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے، فریضۃ کا لفظ استعمال ہے، یعنی حق مہر دینا لازم ہے۔ اور اگر عورت اپنی مرضی سے حق مہر کچھ لے لے، کچھ معاف کر دے یا سارا معاف کر دے، اس کی بھی شریعت نے رخصت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 4 میں کہ عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی خوشی دیا کرو۔ آتوا النساء صدقاتہن نحلۃ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، اگر تمہیں جو حق مہر تمہیں دیا ہے وہ کچھ معاف کر دے یا سارے کا سارا تمہیں معاف کر دے تو اس کو پھر خوش دلی کے ساتھ کھاؤ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب حق مہر کا معاملہ جو ہے وہ فریقین کے دوران نکاح سے پہلے طے کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں فریقین جب اس پر راضی ہوں تو پھر نکاح کا اہتمام ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے کم سے کم حق مہر کی مقدار کیا رکھی کہ ایک لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد ایک موقع پر ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ نے عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ازواج مطہرات ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا حق مہر کتنا تھا؟ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جو تھیں ان کا حق مہر 12 اوقیہ اور 1 نش ہے، جو 500 درہم بنتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج کا حق مہر اتنا تھا۔ لیکن ایک زوجہ ہے جن کا حق مہر کافی زیادہ ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جن کی پہلے شادی عبید اللہ بن جہش سے تھی۔ ہجرت حبشہ میں وہ فوت ہو گئے۔ پھر حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، جیسے کہ بات چل رہی تھی کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر نجاشی بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کا نکاح منعقد کرایا، اس کا رشتہ ازدواج میں منسلک کیا تو حق مہر مقرر کیا 4000 درہم۔ تو ان دو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو اللہ نے مال دیا ہو، مال کی فراوانی ہو، تو وہ زیادہ سے زیادہ اچھا حق مہر ادا کرے، اور اگر کوئی مالی طور پہ کمزور ہے تو وہ کام سے کام بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی یہ ممانعت نہیں ہے۔ 12 اوقیہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا بنیادی 500 درہم تھا، یہ حق مہر تھا۔ اب اس کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مقرر کر لیا، یہ بھی غلط ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس میں انہوں نے مہر کو مقرر کیا 12 اوقیہ، پھر وہ ایک صحابیہ نے اعتراض کیا، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث کی روایت کمزور ہے۔
اور اس کے مقابلے میں ایک حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو۔ آسانی کیا ہے؟ حق مہر جس میں مناسب ہو، دونوں فریقین کی رضامندی ہو۔ اور اسی طرح حق مہر کے حوالہ سے ابو طلحہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے سنن نسائی کے اندر۔ ام سلیم پہلے مسلمان ہو گئیں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طلحہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، شادی کا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لیتے تو میرا حق مہر یہی ہے، میں تم سے پھر شادی کر لوں گی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو ان کا نکاح ہو گیا، اور ان کا حق مہر کیا ٹھہرا؟ اسلام قبول کرنا۔ یعنی اگر کسی کو کوئی قرآن آتا ہے، کوئی نیکی کا عمل سکھا دیتا ہے، یا کوئی سونا چاندی دے دیتا ہے، کوئی لوہے کی چیز دے دیتا ہے، جو بھی اس کو آسانی سے میسر ہے وہ چیز ادا کر کے حق مہر کے طور پر تو نکاح کا انعقاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں احادیث میں بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ نکاح کو آسان بنایا جائے۔ آج نکاح جو ہے وہ مشکل بنتا جا رہا ہے، اس کے لوازمات کو اتنا زیادہ ہم نے بڑھا لیا ہے کہ عام لوگوں کے لیے زنا آسان ہے اور نکاح مشکل ہے۔ اور اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی ہے، لوہے کی انگوٹھی دے دو، وہ قرآن سکھا دو، یا ابو طلحہ اور ام سلیم کا واقعہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، کوئی عورت کہے جی تم 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، تم سے نکاح کر لوں گی، یا تم یہ فلاں کورس کر لو، یہ قرآن کو ترجمے سے پڑھ لو۔ کوئی بھی خیر کا کام، کوئی بھی نیکی کا کام جو آسانی سے کیا جا سکتا ہے اس کو حق مہر کے طور پر متعین کرے اور آگے معاملات کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم مسئلہ حق مہر کے طور پر اور اس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نکاح کے معاملے میں جو شرائط طے کی جائیں وہ عام شرطوں سے ان کا پورا کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ عقبہ بن عامر کی حدیث موجود ہے اور بخاری اور مسلم کی ہے۔ لیکن کوئی ایسی شرط نہ رکھی جائے نکاح میں جس سے کسی کی حق تلفی ہو۔ جیسے عورت کہے جی کہ تم فلاں کو طلاق دے دو، پہلی کو طلاق دے دو، پھر میں تم سے شادی کروں گی، یا ماں باپ سے ملنا چھوڑ دو، یا بہن بھائیوں سے تعلق توڑ دو، یا فلاں کام کرو جو کام اللہ کی نافرمانی والا ہے، قطع رحمی والا ہے۔ اگر وہ کام کیا جائے تو وہ شرط نکاح کے لیے قابل قبول اور قابل عمل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی جائز شرط پہ اگر فریقین متفق ہوتے ہیں جو شرعی طور پر درست ہے تو اس پر عمل کرنا باقی شرائط کی نسبت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔